امریکی نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کے مطابق ذیل میں دنیا کے 10 طاقتور ممالک شامل ہیں۔ یہ فہرست دنیا کے بہترین ممالک کے میڈیا کمپنی کے مجموعی موقف کے حوالے سے مختلف ہے۔ ناظرین کرام، آئے چلیے دنیا کے 10 سب سے طاقتور ممالک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ طاقتور امریکہ ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی معیشت بھی ہے، جس میں ان کا سب سے بڑا تعاون کرنے والا عنصر بہت بڑا میڈیا اور تفریحی صنعت ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں اس کی پیداوار صرف $2.5 ٹریلین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کیلیفورنیا ایک ملک ہے تو وہ پوری دنیا کی 6 اعلیٰ معیشتوں میں شامل ہوگا۔ جب بات سیاسی اثر و رسوخ کی ہو تو امریکہ بے مثال ہے۔ یہ ملک اقوام متحدہ کے بانی ممبروں کا حصہ ہے۔ امریکی ملک تقریباً تمام بین الاقوامی امور میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، خاص کر جب عالمی سلامتی کی بات کی جائے۔ غیر ملکی برادریوں میں یہ ایک طاقت کا گھر ہے۔ امریکی فوج دنیا بھر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس میں جدید ترین ہتھیاروں کا نظام ہے اور اس میں ایٹمی وار ہیڈز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ امریکہ کو عالمی سطح پر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر فخر ہے اور اس کے لیے کچھ ممالک کثرت سے امریکہ پر بین الاقوامی معاملات میں زیادہ مداخلت کا الزام لگاتی ہیں۔ روس دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک روس ہے، جو مکمل طور پر شمالی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرقی یورپ کا بیشتر حصہ بھی شامل ہے۔ اس کی معیشت دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، جسے ملک کے وسیع قدرتی وسائل نے برقرار رکھا ہے۔ قدرتی گیس کے ذخائر اور تیل سے متعلق روس بھی عالمی رہنما ہے۔ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل حصہ ہے اور ایک بہت ہی طاقتور فوج والا ملک ہے۔ روس کے پاس جوہری ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس ملک کے جوہری وار ہیڈز کی تعداد لگ بھگ 7000 ہے۔ حالیہ برسوں تک اس نے اپنی مسلح فوج کو کس طرح تعینات کیا اور اس سے بین الاقوامی سطح پر تنقید ہوتی ہے۔ روس پر بھی یوکرائن کے متنازع میں اپنے کردار پر تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکہ سے مقابلہ کرنے کے سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ روس کے متعدد ممالک خصوصاً چین کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتن کی زیر قیادت روس میں متنازع حکومت ہے۔ پوتن کے اس ملک کو چلانے کے طریقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد متفق نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ مشہور رہنما اپنے ملک کے لیے نتائج پیش کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ چین دنیا بھر کی تمام ممالک میں چین کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ جب معاشی اثر و رسوخ کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سودا کرتا ہے اور وہ امریکہ کے بعد دنیا بھر میں دوسری بڑی معیشت ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک چین کی معیشت ایک بہت بڑی شرح سے عروج پر ہے، جو مستقبل میں امریکی معیشت کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ جب برآمدات کی بات ہوتی ہے تو یہ ملک بھی ایک رہنما ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو روزانہ میڈ ان چائنا مصنوعات نظر آتی ہے۔ چین بھی اقوام متحدہ کا حصہ ہے۔ چین کا سیاسی اثر و رسوخ دنیا بھر میں بہت مضبوط ہے، تاہم چینی حکومت پر قابل اعتراض طریقوں اور بہت زیادہ جارحیت سے کام لینے پر تنقید کی جاتی ہے، خاص طور پر اپنے فوجی اضلاع کو موڑنے میں۔ متعلقہ انداز میں عالمی سطح پر اس کی فوجی قوتیں سب سے بڑی ہیں۔ چین سینکڑوں ہوائی جہاز، کمیشن والے جہاز اور 2 لاکھ سے زیادہ فوج پر مشتمل ہے۔ اس ایشین ملک کے پاس دنیا بھر میں بھاری فوجی بجٹ ہے اور اس کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہیں۔ چین دوسرے ممالک بالخصوص روس کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات برقرار رکھتا ہے، لیکن اس نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے مابین تعلقات کو تنگ کیا ہوا ہے۔ برطانیہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھی رکن ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ اور ویلوں پر مشتمل ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے اور یہ مغربی یورپ میں واقع ہے۔ سرکاری طور پر برطانیہ فرانس کی طرح جوہری ہتھیاروں والی ریاست ہے اور یہ بھی وہ نیٹو یا شمالی اٹلانٹک معاہدہ تنظیم کا حصہ ہے۔ برطانیہ کی بحریت دنیا بھر کے بہترین افراد پر شامل ہے۔ نیز ان کے پاس انتہائی قابل سیکرٹ انٹیلیجنس سروس ہے، جسے عام طور پر M16 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برطانیہ کا سیاسی اثر و رسوخ نمایاں طور پر مضبوط ہے اور فیشن، آرٹس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور علوم جیسے مختلف شعبوں میں ٹرینڈ سیٹر رہا ہے۔ یہ ملک کامیاب ڈاکٹر تیار کرنے کے لیے بہترین ممالک میں شامل ہے، اس لیے وہ دنیا بھر کے اعلیٰ ترین ڈاکٹروں کی فہرست میں شامل ہے۔ جرمنی
ایک مدت کے لیے جرمنی دنیا بھر کی طاقتور ترین ممالک میں شامل رہا ہے۔ اس کا ملک جنگ اور اس کے اندر موجود تنازعات کے خاتمے کے بعد واپس اچھالنے میں کامیاب تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند شہریوں کی وجہ سے معیشت مستقل طور پر مضبوط ہے۔ جرمنی وسطی مغربی یورپ میں واقع ہے، ایک ایسی قوم جو اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہے۔ وہ سب سے بڑے برآمد کنندگان میں شامل ہیں اور ان کے دنیا بھر میں مضبوط اور اقتصادی اثر و رسوخ اور ٹھوس بین الاقوامی تعلقات ہیں۔ وہ شمالی اٹلانٹک معاہدہ تنظیم اور اقوام متحدہ کا بھی حصہ ہے اور وہ عالمی سلامتی کے امور میں بہت زیادہ ملوث ہے۔ یہ ملک اپنی عظیم ثقافتی تاریخ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں سب سے خوبصورت میٹروپولس کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جرمنی کے پاس طاقتور فوجی قوتیں ہیں، خواہ وہ معاشی ہو یا سیاسی معاملات۔ فرانس ایک طاقتور ترین ملک کے علاوہ وہ طاقتور جوہری ہتھیار رکھنے والے ٹاپ 10 ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جوہری ہیڈ تقریباً 300 تک ہے۔ سرکاری طور پر یہ ایٹمی ہتھیاروں والی ریاست کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ایک قابل فوج بھی ہے۔ فرانس مغربی یورپ میں برطانیہ کے نیچے واقع ہے اور چین، جاپان اور امریکہ جیسے چند دیگر عالمی طاقتوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں شامل ہے۔ UNSC یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر ہے۔ ان کے بہت ٹھوس بین الاقوامی اتحاد ہے۔ نیز یہ عالمی سلامتی کے معاملات کے ساتھ ساتھ مختلف بین الاقوامی امور میں بھی ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ فرانس فیشن انڈسٹری کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ فیشن کی دنیا میں ان کی بے حد شراکت ہے اور وہ گیونچی، ایوس، سینٹ لارنٹ اور چینل جیسے مشہور فیشن گھروں کے لیے ہوم گراؤنڈ ہے۔ کسی بھی طرح نہیں کہ ان کے قطعی ثقافتی اثر و رسوخ کی توسیع کی جا سکے۔ جاپان جب بات ٹیکنالوجی کی ہو تو جاپان دنیا بھر کے بااثر ممالک میں شامل ہے۔ اس ملک کو ابھی کچھ عرصے تک تکنیکی جدت کا بنیادی مرکز سمجھا جاتا ہے اور بغیر کسی شک کے امریکہ سے زیادہ جدید تکنیکی طور پر اس کی معاشی طاقت کے پیچھے اس کی تعلیم یافتہ اور ہنرمند شہری شامل ہیں۔ وہ چین اور امریکہ کے بعد پوری عالمی معیشت میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ جاپان خاص طور پر ٹیکنالوجی میں مصنوعات کی برآمد کے حوالے سے عالمی رہنماؤں میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ممبر جاپان کے ساتھ دیگر عالمی طاقتوں کے مابین مضبوط تعلقات ہیں، تاہم شمالی کوریا اور چین جیسے دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کے کچھ معاملات ہیں۔ جب ان کی فوجی طاقت کی بات آتی ہے تو وہ خوش قسمت نہیں ہے کہ بہترین مسلح افواج حاصل کرے، تاہم وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے پاس بھاری فوجی بجٹ کے ساتھ ساتھ جدید ترین اسلحے کا نظام ہے۔ بیشتر حصے میں وہ امن اور اپنے دفاع کو برقرار رکھنے کے لیے مسلح افواج کی تعیناتی کرتے ہیں۔ جاپان نے ثابت کیا کہ ایک طاقتور ملک کے طور پر شمار ہونے کے لیے مضبوط فوجی دستوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایک بہت طاقتور ممالک میں سے ایک ہے جس کی معیشت بہت زیادہ ہے۔ یہ ملک جاپان جیسا ہی ہے، وہ دنیا بھر میں قابل ذکر تعلیم یافتہ ممالک ہے۔ جب ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے تو اس نے اسرائیل کے تسلط میں بڑا کردار ادا کیا۔ اسرائیل کا متنوع خارج تعلق ہے۔ ایک تو روس اور امریکہ جیسے طاقتور ممالک کا اتحادی ہے، جبکہ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے مابین ان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اسرائیل کا جوہری پروگرام اچھی طرح سے تیار ہوا ہے، اس سے معاملات مزید خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی حکومت ان کی جوہری صلاحیتوں کے بارے میں بے ایمان ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی فوجی قوتیں دنیا کی طاقتور طاقتوں میں شامل ہیں، تاہم یہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ جتنا چینی اور امریکی مسلح افواج۔ اسرائیل کی دفاعی افواج گھریلو اور بین الاقوامی سطح پر مختلف قسم کے خطرات کو ختم کرنے کے لیے انتہائی تربیت یافتہ اور بہت مؤثر ہے۔ سعودی عرب سعودی عرب کا شمار طاقتور اور بڑے عرب ممالک میں ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ مضبوط اتحاد کی وجہ سے مغرب کے حامی ہے۔ یہ ملک غیر ملکی شہریوں کے لیے کھلا ہے جو ریاست کے اندر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کا سیاسی اثر و رسوخ خطے کے اندر مضبوط ہے اور وہ پاکستان سے قریبی وابستگی رکھتے ہیں جو طاقتور عرب ممالک میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مقابلے سعودی عرب زیادہ قدامت پسند ہے، تاہم حال ہی میں اس کی حکومت نے اس ملک کو مزید کھلا بنا کر نمایاں تبدیلیاں کی۔
اس کی ایک مثال خواتین کو گاڑی چلانے کا موقع دینا ہے، جس کا اعلان گزشتہ ستمبر میں کیا گیا تھا۔ وہ اپنے فوجی اخراجات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ درآمد کرنے والا ملک ہے، جبکہ برطانیہ بطور بڑا فراہم کنندہ ہے۔ سپلائی کرنے والوں میں کینیڈا اور امریکہ بھی شامل ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جو انسانی حقوق کے وکیل کے طور پر جانے جاتے ہیں، کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان فروخت کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات 7 امارات کی فیڈریشن پر مشتمل ہے، یعنی عجمان، ابوظہبی، دبئی، رأس الخیمہ، فجیرہ، القوین اور شارجہ۔ یہ سب ایک علیحدہ بادشاہت کے زیر انتظام ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی دونوں ہی مشہور ریاستیں ہیں۔ دبئی سیاحوں کے لیے سب سے مقبول منزل ہے اور غیر ملکیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ یہ باقی عرب ممالک کے مقابلے میں کھلی اور زیادہ آزاد ہے۔ متحدہ عرب امارات دنیا کے ان دولت مند ممالک میں شامل ہے جہاں اس کی قدرتی گیس اور تیل کے وافر ذخائر اس کے وسیع پیمانے پر تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ سے وابستہ افراد GCC یا خلیج تعاون کے کونسل کے بانی ممبروں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ایک مضبوط بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ ساتھ طاقتور معاشی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات کے پاس طاقتور اور بڑے پیمانے پر فوج نہیں ہے، حالانکہ حالیہ برسوں میں اس کی مسلح افواج میں بہتری آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج مختلف طاقتور ممالک سے خریدے گئے جدید اسلحہ کے نظام سے آراستہ ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔